الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 18واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 11 محرم الحرام 1445 ہجری اور 30 جولائی 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم فلسطین کے عنوان پر آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ہولوکاسٹ کے موضوع پر۔ ہولوکاسٹ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جو جنگ عظیم دوم یعنی ورلڈ وار 2 کے دوران اس کے زمانے میں پیش آیا۔ یورپ کے ایک ملک جرمنی اور جرمنی کے حکمران ہٹلر کے حوالے سے یہ دنیا میں بات مشہور ہے کہ جی ہٹلر نے کوئی تقریباً 6 ملین یعنی تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا، اور اس واقعے کو جیوز لوگ ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ ہولوکاسٹ کے حوالے سے چند اہم نکات اس حقیر کی طرف سے بھی اپنے دوستوں اور بچوں کی خدمت میں پیش ہے، اور ایک اہم نکتہ یہودیوں کے لیے بھی ہے جو کہ بطور سوال ہے کہ کیا تم ہٹلر والے ہولوکاسٹ کو جو ہولوکاسٹ کہتے ہو، کیا بائی ڈیفینیشن وہ ہولوکاسٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ یہودیوں کے لیے ایک سوال ہے جس کا جواب یہودی دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ حقیر جواب دے گا تو اپنے زاویے سے دے گا، اور پھر بھی یہ حقیر کوشش کرے گا کہ حوالہ یہودیوں کی کتابوں میں سے ہی پیش کیا جائے۔ تو یہودیوں کی کتابوں کے حوالے سے یاد رہے کہ زائونسٹ جو تنظیم تھی وہ 19ویں صدی کی آخری دہائی میں بنی، جبکہ یوں سمجھ لیں کہ فرعون کی لاش برآمد ہوئی سمندر میں سے، اور پھر اسے دوبارہ سے اچھی طرح پیک کر کے میوزیم عجائب گھر کا حصہ بنا دیا گیا۔ ادھر سے فرعون کی لاش برآمد ہوتی ہے جس سے قرآن کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا مزید ثابت ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ غیب کی خبر دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا ہوا ہے سمندر میں بھی، تو یہ غیب کی خبر سچ ثابت ہوئی 19ویں صدی کی آخری دہائی میں، اور اسی دہائی میں زائونسٹ تنظیم بنتی ہے جو پھر دنیا میں اپنے یہ ایک خاص مشن پہ وہ لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ اور اسی زائونسٹ تنظیم کے آغاز کے بعد جو اگلی دہائی بنتی ہے یعنی 20ویں صدی کی پہلی دہائی، اس پہلی دہائی میں 1901 سے لے کے 1906 تک کا وہ زمانہ ہے کہ جب جیوئش انسائکلوپیڈیا نام کا ایک یہ بڑا کتابچہ مرتب کیا گیا جس کی کئی جلدیں ہیں، تقریباً 15,000 آرٹیکل اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ 1901 سے 1906 کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ ایک دہائی پہلے زائونسٹ کی تنظیم بنتی ہے اور اگلی دہائی میں یہ جیوئش انسائکلوپیڈیا لکھا جاتا ہے۔ اس جیوئش انسائکلوپیڈیا کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے لکھنے والوں نے بڑا ایک کمال کیا کہ ہالینڈ یا جرمنی یا فرانس، اٹلی، برطانیہ، دیگر مختلف ملکوں، شہروں، خطوں کی لکھی ہوئی جو کتابیں تھیں، جو بھی ان کے پاس پرانے مسودے تھے ہاتھ سے لکھے ہوئے یا پرنٹنگ پریس کے چھپے ہوئے، ان سب کو اکٹھا کر کے اس کی ایک سمری مرتب کی، اور پھر اس کے اوپر ناقدانہ تجزیہ جو ہے نا وہ بھی انہوں نے لکھ دیا، پیش کر دیا کہ ہماری رائے کے مطابق یہ بات درست ہے، ہماری رائے کے مطابق یہ بات غلط ہے۔ یعنی یہودیوں ہی کی کتابوں پر کچھ اچھے برے تبصرے بھی لکھ دیے، اور وہ سب حقائق اس زمانے کے ہیں کہ جب ابھی ورلڈ وار 1 وقوع پذیر نہیں ہوئی، ورلڈ وار 2 وقوع پذیر نہیں ہوئی، 1945 اور اس کے آس پاس زمانے کا ہولوکاسٹ ابھی نہیں ہوا، یعنی نہ ہولوکاسٹ ہوا، نہ جنگ عظیم دوم ہوئی، نہ جنگ عظیم اول ہوئی،
تو اس سے پہلے 1906 کے آس پاس یہ جوئش انسائکلوپیڈیا لکھا گیا، یعنی یہ اس زمانے میں لکھا گیا جب برطانیہ اور یورپی سامراج بندوق کے زور پہ ساری دنیا کو اپنی دہشت گردی کا شکار بنا چکے تھے، جس دہشت گردی کو بڑے نرم لفظ کالونائزیشن کے اندر چھپا دیا گیا ہے۔ یہ ہے ان کا وہ دجل کہ دہشت گردی کو، ٹیررزم کو لفظ کالونائزیشن کا غلاف چڑھا دیا گیا ہے، حالانکہ بندوق کے زور پہ لوٹا گیا، قتل و غارت کی گئی، زناکاریاں کی گئیں، ہر طرح کا جرم کیا گیا، ظلم کیا گیا، اور اس دہشت گردی کے اوپر لباس پہنا دیا گیا کالونائزیشن کا۔ تو آئیے اور بات کرتے ہیں کہ 1906 کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب برطانیہ پوری روئے زمین پر، یورپی سامراج پوری روئے زمین پر حاکم ہے اور سب قومیں محکوم ہیں، اور اس دور میں یہ جوئش انسائکلوپیڈیا لکھا گیا، اور اللہ کی شان ہے کہ یہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں دستیاب ہے، اور ہمارے جیسے لوگ بھی اس کے کچھ حصے پڑھ کے قرآن پاک سے مطابقت میں دیکھتے ہیں، تو کچھ باتیں ہمیں قرآن پاک سے مطابق لکھی ہوئی نظر آتی ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف ٹھیک ہے، اور کچھ باتیں ہمیں کانٹراڈکٹری نظر آتی ہیں، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس میں یہ رد و بدل کر دیا گیا ہے، اور جو رد و بدل کیا گیا ہے اس پہ 1906 کے یہودیوں نے خود تبصرے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ حصہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ بعد میں ایڈ کیا گیا ہے، یہ بعد میں اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے تبصرے جوئش انسائکلوپیڈیا میں موجود ہیں، اور میری حقیر کی یہ آج کے بچوں کو گزارش ہے کہ آپ بغیر استاد کے، بغیر پیر و مرشد کے، قرآن پڑھے بغیر، حدیث پڑھے بغیر براہ راست یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں پر مت جائیں، وگرنہ آپ بچہ لوگ پہچان نہیں پائیں گے کہ کون سا حصہ سچ ہے اور کون سا حصہ جھوٹ ہے۔ اس لیے آپ پہلے اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک کی مکمل تعلیم حاصل کریں، حدیث پاک کی ایک مناسب تعلیم حاصل کریں، دنیا دیکھیں، جغرافیہ پڑھیں، تاریخ پڑھیں، مختلف علوم پہ دسترس حاصل کریں، پھر جو غیر مذہب ہے، خواہ عیسائی ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، یہودی ہے، پھر آپ ان کے مذہب کا ایک تقابلی مطالعہ، موازنہ کرنے کے لیے اپنا نیا سفر شروع کریں۔ لیکن ابھی اس حقیر کی طرف سے چند معروضات ہیں جو کہ ان بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی ضروری ہیں، اور آج کے مسلمان حکمرانوں کو سمجھانے کے لیے بھی ضروری ہیں، اور بالخصوص یہودیوں کی کورٹ میں ایک اور سوال ڈال دیا گیا ہے آج کے پروگرام میں کہ ہولوکاسٹ بائی ڈیفینیشن ہوتا کیا ہے؟ تم یہودی، یا چلیں جی آپ یہودی، جس ہولوکاسٹ کو ہٹلر کے حوالے سے ہولوکاسٹ کہتے ہو، کیا وہ تمہاری سابقہ کتابوں کے مطابق، جوئش انسائکلوپیڈیا کے مطابق، کیا 1945 والا ہولوکاسٹ بذات خود ہولوکاسٹ کہلانے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ میرا اس حقیر کا یہ اعتراض ہے، یہ سوال ہے کہ 1945 والا ہولوکاسٹ بائی ڈیفینیشن ہولوکاسٹ نہیں ہے۔ آئیے اس کی وضاحت سنیے۔ یورپ کا ایک ملک ہے اسٹونیا۔ اسٹونیا کا ابھی حالیہ جو پرائم منسٹر ہے اس کا نام ہے KAJA، کاجا، KALLAS، کیلس، کاجا کیلس۔ اس نے یہ ایک بیان دیا جو کہ چھپا RT نیوز، ورلڈ نیوز میں، رشین ٹی وی کی نیوز میں 8 جولائی 2023 عیسوی میں، یعنی اسی مہینے میں، اور اس میں اس نے یہ کہا، اسٹونیا کے پرائم منسٹر نے، کہ بھئی ہولوکاسٹ کے شروع میں، ابتدا میں جو یہودیوں نے تصویریں دنیا کو دکھائیں کہ جی دیکھو ہٹلر نے ہم یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں بند کر کے ہلاک کیا، جو کہ بہت ظلم تھا، تو اس پر وہ اسٹونیا کا پرائم منسٹر کاجا کیلس یہ لکھتا ہے کہ وائی ووڈن ڈورز ور یوزڈ اف اٹ واز اے گیس چیمبر، کہ بھائی اگر یہ گیس کا چیمبر تھا تو لکڑی کے دروازے کیوں استعمال کیے گئے، یعنی اس میں سے تو گیس لیک ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا زبردست سوال تھا جو کہ اسٹونین پرائم منسٹر کے پرسپیکٹیو میں تھا۔ ہم اس
اسٹونیا کے پرائم منسٹر کو ابھی ایک طرف رکھتے ہیں، ابھی ہم یہودیوں کے اپنے جو لٹریچر کی بات کرتے ہیں کہ یہودیوں کا لٹریچر، ان کی اسرائیلی روایات یہ کہتی ہیں کہ اس یروشلم شہر کو 2 مرتبہ مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ کی مکمل تباہی وہ تھی کہ جب 583 سے لے کے 586 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 650 سال پہلے، بیبیلونینز یعنی عراق کا ایک خطہ تھا، وہاں کی ایک قوم اٹھی، وہ بخت نصر بادشاہ اپنی فوج لے کے آیا اور اس نے اس یروشلم کی اینٹ سے اینٹ یوں بجا دی کہ یہودیوں کو بھی قتل کیا اور مسجد الاقصی شریف کو یعنی اس یروشلم کی عبادت گاہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، بالکل نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ ہے وہ مکمل تباہی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی خود یہ لکھتے ہیں کہ اس میں عبادت گاہ یروشلم والی وہ عمارت مکمل طور پر تباہ کر دی گئی، کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف دا بلڈنگ۔ ہم اسے مسجد کہتے ہیں، وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں، لیکن بہرحال مکمل تباہی ہو گئی۔ ہمارے قرآن و حدیث میں بھی اس طرح کے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ تو ابھی ہم یہودیوں کی پیرائی میں بات کر رہے ہیں کہ یہودی یہ لکھتے ہیں کہ 583 سے 586 قبل مسیح کا جو پہلا مکمل تباہی کا واقعہ تھا، اس میں عمارت بھی مکمل تباہ ہو گئی اور یہودیوں کو بھی کثیر تعداد میں قتل کیا گیا، اور پھر یہودی وہاں سے اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگے اور پھر دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے۔ چلیں اب آپ اس کو یہ دیکھیں کہ 1945 کا ہٹلر کا ہولوکاسٹ، اس میں ہٹلر نے یروشلم جا کے عبادت گاہ کو تباہ نہیں کیا، نہیں اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ہاں، یورپ میں رہتے ہوئے اس نے یہودیوں کو قتل کیا اور پھر یہودی جرمنی سے اور یورپ کے علاقوں سے اٹھے اور فلسطین آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ ایسے ہی دنیا کے باقی ممالک سے اٹھے، روس، پولینڈ، باقی جہاں سے بھی وہ تھے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اسرائیل اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ کہانی جو دنیا کو سنائی گئی، بتائی گئی۔ اب آپ غور کریں، یہودی خود یہ مانتا ہے کہ ہٹلر نے عبادت گاہ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ذرا بھی تباہ نہیں کیا، عبادت گاہ جیسی تھی ویسی رہی، صرف اس نے یہودی قتل کیے۔ جبکہ 583 اور 586 والی پہلی مکمل تباہی، جس میں بیبیلونینز نے، بابل والوں نے اس عبادت گاہ کو بھی مکمل تباہ کر دیا اور یہودیوں کو بھی کثیر تعداد میں قتل کیا۔ اب ان دونوں واقعات میں دیکھیں کہ بابل والے تو مکمل عبادت گاہ کو بھی تباہ کریں اور یہودیوں کو بھی قتل کریں، اور ہٹلر صرف یہودیوں کو قتل کرے، عبادت گاہ کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ان دونوں واقعات میں سے کسے ہولوکاسٹ کہنا چاہیے، ہٹلر کے واقعے کو یا بیبیلونینز کے واقعے کو؟ یہ ایک سوال ہے جو دنیا والوں کے لیے بھی ہے اور یہودیوں کے لیے بھی ہے۔ چلیں اس سے اور آگے آ جائیں۔ پھر زمانہ گزرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر وہ طویل واقعات، پھر اس کے بعد جب وہ صلیب والا واقعہ ہوا جس کے مطابق یہودی اور عیسائی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی، اور مسلمان یہ مانتے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ انہیں قتل کیا گیا نہ صلیب دی گئی۔ بہرحال اس واقعے کے بعد پھر جب یہودیوں کے ظلم و ستم سے عیسائی وہاں سے نکلے یروشلم سے اور اپنی جانیں بچانے کے لیے مختلف علاقوں کی طرف بھاگے، اور یورپ کے اس یعنی اٹلی، استنبول جو پرانا قسطنطنیہ تھا وہاں گئے، روم گئے، یعنی اٹلی، قسطنطنیہ اور دیگر علاقوں میں وہ عیسائی پھیل گئے، بلغراد، بلغاریہ، ہنگری، ان ملکوں کی طرف چلے گئے۔ پھر کیا ہوا کہ زمانہ گزرتے گزرتے 70 عیسوی کا زمانہ آ گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور کے بعد جب عیسوی کیلنڈر شروع ہوا تو 70 عیسوی اور بعض کتابوں میں 72 عیسوی، زیادہ تر 70 عیسوی کا ذکر ملتا ہے۔ تو 70-72 عیسوی میں پھر وہ واقعہ ہوا کہ جب روم یعنی یورپ والے لوگ اٹھے،
اور اس میں گریک گروپ بھی شامل تھا، اس میں عیسائی گروہ بھی شامل تھے۔ وہ روم والے اٹھے، انہوں نے یروشلم پہ حملہ کیا اور یروشلم کی مکمل تباہی کا دوسرا واقعہ پیش آیا۔ ایسے ہی ہوا کہ عبادت گاہ کو بھی تباہ کر دیا گیا اور کثیر تعداد میں یہودیوں کو پھر سے قتل کیا گیا، اور یہودی پھر یروشلم سے بھاگے اور پھر ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اچھا، اب ان دونوں واقعات میں آپ ہٹلر کے کمپیریزن میں دیکھیں کہ وہ دو مکمل تباہی والے واقعات کہ جس میں عبادت گاہ کو بھی مکمل تباہ کیا گیا اور یہودیوں کو بھی کثیر تعداد میں قتل کیا گیا، اسے یہودی آج ہولوکاسٹ قرار نہیں دیتے، اور ہٹلر جس نے عبادت گاہ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف یہودی قتل کیے، اسے یہودی ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ کانٹراڈکشن جو اس پروگرام کا آج کا موضوع ہے، ہولوکاسٹ۔ اور آگے آ جائیں، یہودی اپنے 1906 والے جوئش انسائکلوپیڈیا میں یا بعد کی پہلی پرانی آج کی کتابوں میں دو مکمل تباہیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ 583 سے 586 قبل مسیح والی بیبیلونینز کی تباہی، پھر 70-72 عیسوی والی رومن لوگوں کی طرف سے کی گئی تباہی۔ یہ دو مکمل تباہیاں تھیں۔ اچھا، اس کے بعد بھی تو یروشلم پہ دو مرتبہ مسلمانوں کی طرف سے فتح کا معاملہ ہوا۔ 17 ہجری میں جب مسلمان کی طرف سے محاصرہ کیا گیا، کئی سال وہ لمبا واقعہ ہے کہ محاصرہ کیا گیا، اور پھر غالباً سیفرونیس وہ راہب پادری وہ وہاں کا تھا جس نے کہ شہر کی چابیاں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی تھیں۔ یعنی اس محاصرے کے طور پہ باقاعدہ بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ شہر کی چابیاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی گئی تھیں، بڑا واقعہ پیش نہیں آیا۔ قتل و قتال کی وہ کیفیت نہیں ہوئی جو 70-72 عیسوی میں تھی یا بیبیلونینز کے واقعے میں تھی۔ گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یروشلم فتح کیا تو نہ عبادت گاہ کو تباہ کیا، نہ یہودی قتل کیے۔ اسی لیے اس انسائکلوپیڈیا میں اور یہودی اسرائیلی روایات میں حضرت عمر فاروق کے اس فتح کے واقعے کو ہولوکاسٹ نہیں لکھا جاتا، حتیٰ کہ تباہی بھی نہیں لکھا جاتا۔ اس کے بعد پھر حالات بدلے، پھر یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا، پھر غالباً 1186 اور 1187 عیسوی کے اس دور میں جناب سیدنا نور الدین زنگی کے واقعے کے فوراً بعد حکمران بننے والے ملک شام کے حکمران صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سے قبلہ اول کو یروشلم کو فتح کیا، اور اس گو کہ وہاں پہ 3 بڑی یعنی صلیبی جنگوں کا ذکر ہے، لیکن پھر بھی اس صلاح الدین جسے وہ سلاڈین کہتے ہیں، اس واقعے کو بھی آج کے یہودی ہولوکاسٹ قرار نہیں دیتے۔ یہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ اسرائیلی روایات میں حضرت عمر فاروق کی فتح کو، صلاح الدین ایوبی کی فتح کو ہولوکاسٹ نہیں قرار دیا جاتا۔ 70-72 عیسوی والی اور 586 قبل مسیح والی مکمل تباہی کو بھی یہودی ہولوکاسٹ نہیں لکھتے، صرف وہ 1945 والے ہٹلر کے قتل و غارت کو ہولوکاسٹ لکھتے ہیں، جو کہ یہودی انسائکلوپیڈیا کی ڈیفینیشن آف ہولوکاسٹ کے مطابق غلط ہے۔ یعنی یہودی جھوٹے ہیں، غلط سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہودی انسائکلوپیڈیا کا آپ آرٹیکل دیکھیے گا 8907 8907 نمبر آرٹیکل۔ اس آرٹیکل کا نام ہے بک آف جوشوا، JOSHUA، بک آف، آرٹیکل نمبر 8907۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ڈسائپل تھے، جو صحابی تھے، جو حواری تھے، یوشع علیہ السلام، اور وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنی فوج لے کے مزید وہ ارض مقدس کی طرف چلتے ہیں تو رستے میں انہیں کنگ آف اے کیپٹل آئی چھوٹا،
اب یہ اے آئی کو موجودہ اے آئی سے بھی جب آپ ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک بڑا لطف، ایک مزیدار پہلو نظر آئے گا۔ کنگ آف اے آئی کو ہلاک کرنے کے لیے جب یوشع علیہ السلام، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں، ڈسائپل ہیں، حواری ہیں، وہ فوج لے کے آگے بڑھتے ہیں تو وہاں اس کی ریاست میں پہنچ کے اس کو گرفتار کرتے ہیں کنگ اے آئی کو، اور پھر اسے ہلاک کر کے درخت کے ساتھ اس کی لاش لٹکا دیتے ہیں۔ اور وہاں کے جو مقامی لوگ تھے جو کہ اس وقت ان کے مخالف تھے، ان کو وہ اس طرح قتل کرتے ہیں کہ مکمل 12,000 افراد قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اور لکھا یہ ہوا ہے جوش انسائکلوپیڈیا میں کہ not one man escapes، کہ کوئی ایک بھی نہیں بچتا، ان 12,000 میں سے کوئی ایک بھی فرار نہیں ہو پاتا۔ اب یہاں پہ یہودیوں کے لیے ایک اور سوال، یہودی جو مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خیبر کے قریب بنی قریظہ کے 750 لوگوں کو مسلمانوں کے نبی نے قتل کر دیا تھا، تو وہ بڑا ظلم تھا جی، وہ بڑی سخت بات تھی جی، وہ بڑے سخت سخت لفظ بولتے ہیں، بڑی انتہائی بدتمیزی والے اور بڑے عجیب لفظ بولتے ہیں، لیکن وہ اس 750 افراد کے قتل کو گناہ اور ظلم قرار دیتے ہیں، وحشت و درندگی قرار دیتے ہیں، بڑے سخت لفظ بولتے ہیں۔ تو اب ان یہودیوں سے یہ سوال ہے کہ اگر مسلمانوں کے نبی کی طرف سے 750 لوگوں کو قتل کیا جائے تو وہ ظلم ہے اگر معاذ اللہ ان کی نظر میں، ہماری نظر میں نہیں ہے۔ ہم اس کی ایکسپلینیشن ہمارے بڑے پہلے بھی دے چکے، آئندہ بھی دے دیں گے کہ نبی جب کسی قوم کو قتل کرے تو اس کا مطلب ہے وہ قوم خود ظالم تھی، وہ قوم خود فسق و فجور میں مبتلا تھی، قتل کیے جانے کے لائق تھی، ایسی کوئی وجہ ضرور تھی کہ نبی نے ان کو قتل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یوشع علیہ السلام جو کہ جوشوا کے نام سے جوش انسائکلوپیڈیا میں مذکور ہیں، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، انہوں نے 12,000 لوگوں کو قتل کیا۔ تو اب لوگوں کو، یہودیوں کو یہ پوچھا جائے کہ بھئی 750 لوگوں کا قتل ظلم ہے یا 12,000 لوگوں کا قتل ظلم ہے، کیا ظلم کی یہ ڈیفینیشن بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ نبی جس کو قتل کرے اس قوم میں خواہ 750 ہوں خواہ 12,000 ہوں، وہ ظالم ہی کہلائیں گے، نبی سچا ہی کہلائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب 12,000 انہیبیٹنٹس کو قتل کیا گیا، اب یہاں پہ لفظ انہیبیٹنٹس لکھا گیا ہے، لفظ فوجی نہیں لکھا گیا، سپاہی نہیں لکھا گیا۔ انہیبیٹنٹس میں تو وہ بھی ہوتے ہیں جو شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس میں اللہ جانے بچہ ہو سکتا ہے، بڈھا ہو سکتا ہے، جوان ہو سکتا ہے۔ انہیبیٹنٹس مین رہنے والا، شہری، باسی، وہاں پہ قیام کرنے والا۔ تو 12,000 انہیبیٹنٹس کو قتل کیا گیا، 12,000 سولجر کا ذکر نہیں ہے۔ یہ پھر یہودیوں کے لیے ایک قابل غور نقطہ ہے، سوال ہے کہ اب تم ڈیفائن کرو کہ ہولوکاسٹ ہوتا کیا ہے۔ تمہاری جیوش انسائکلوپیڈیا یہ لکھتی ہے کتاب کہ not one man escapes، ان 12,000 میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا، that is called holocaust، کہ ایک بھی نہ بچے، مکمل قتل کر دیا جائے، then that is called holocaust۔ جب کوئی ایک بھی نہ بچے تو وہ ہولوکاسٹ کہلاتا ہے۔ تو جب 1945 میں ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تو اس کے بعد بھی یہودی آج اگر زندہ ہیں، موجود ہیں اور بڑے علاقوں میں سے اکٹھے ہو کے اسرائیل میں آ چکے ہیں، تو دیٹ مینس کہ ہٹلر کا ہولوکاسٹ جیوش انسائکلوپیڈیا کی ڈیفینیشن کے مطابق ہولوکاسٹ نہیں کہلا سکتا، کیونکہ جیوش انسائکلوپیڈیا لکھتا ہے not one man escapes، کوئی ایک بھی فرار نہ ہو سکے۔ لہٰذا یہودی یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی وہ ہولوکاسٹ تھا، تو وہ ہولوکاسٹ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہودی اس نقطے پر بھی جھوٹے ہیں، دجل کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی پیراگراف میں آگے جا کے لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ پھر جوشوا نے کیا کیا، جوشوا erects an altar on Mount Ebal، EBAL، ایبل کے پہاڑ پر جوشوا نے ایک سمجھے کہ یادگار تعمیر کر دی یا ایک مذہبی عبادت گاہ بنا دی، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ
اس نے یہ کیا، جوشوا نے یہ کیا ایز موسیز ہیڈ کمانڈڈ، کہ جیسا نے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دے رکھا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہولوکاسٹ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق تھا، اور وہ الٹر تعمیر کیا جانا بھی موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو ماننے کے دعوے کرتے ہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ہولوکاسٹ تو وہ ہوتا ہے کہ ناٹ ون مین اسکیپس، لیکن 1945 کے اس ورلڈ وار 2 کے اس زمانے میں سے یہودی اگر بچ گئے تو وہ ہولوکاسٹ نہیں تھا۔ اور آگے سنیں، اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب جوشوا نے وہ الٹر تعمیر کر دیا ماؤنٹ ایبل پر موسیٰ کی احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے، تو آگے لکھتے ہیں آفرنگ، پیش کرتے ہوئے، ٹو یہوہ، YHWH، یہوہ آپ یوں سمجھے کہ جیسے قرآن پاک میں واہوا، واؤ ہے واؤ، واہوا کا ذکر اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ان کی اسرائیلی روایات میں ان کو YHWH یعنی اللہ تعالیٰ کا نام یہ سمجھے کہ لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پھر آفرنگ ٹو یہوہ، اللہ تعالیٰ کو پیش کیا قربانی کا معاملہ۔ جملہ سنیں، جوشوا erects an altar on Mount Ebal as Moses had commanded, offering to Yahweh holocausts and sacrificing peace offerings۔ یعنی وہ جو 12,000 قتل کیے گئے اور پھر اللہ جانے اس کے بعد انہوں نے اس الٹر پر کوئی بکرا یا کوئی کچھ بھی یعنی ذبح کیا، تو وہ قربانیاں اور وہ 12,000 کا ہولوکاسٹ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا یہودیوں کے مطابق ان کا جوئش انسائکلوپیڈیا سچا مانا جائے، یا آج کا یہ 1948 سے 2023 والے صہیونیوں کا، اسرائیلیوں کا ہولوکاسٹ کا شور سچا مانا جائے؟ سوال ہمارے بچوں کو بھی سمجھ آ چکا ہے اور یہودیوں کی خدمت میں بھی پیش کیا جا چکا ہے۔ اس کو وضاحت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تورات اور جوشوا کے 12,000 کے قتل کو جب یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ناٹ ون مین اسکیپس، تو پھر یا اس کو ہولوکاسٹ کی ڈیفینیشن مانا جائے گا یا یہودیوں کو جھوٹا مانا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔